سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، وہ زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے پورے ملک سے مدارس کے علماء اور سفراء بمبئی اور اس کے مضافات کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت بمبئی کے کسی بھی مسلم محلے میں آپ چلے جائیے تو وہاں آپ کو بڑی تعداد میں مدارس کے یہ سفراء چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں جائیے تو وہاں ان کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ میرا بھی اس سلسلے میں بمبئی آنا جانا رمضان المبارک میں لگا رہتا ہے، اور سفراء کی ایک بڑی تعداد سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے وہ بھی دیکھنے کو کبھی کبھی مل جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ان آنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اور مدرسے کے نام پر غلط طریقے سے چندہ وصول کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر وہ علماء ہوتے ہیں جو سال بھر مدرسوں میں قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے موقع پر مدرسے کی طرف سے انہیں بھیجا جاتا ہے۔ یہ اپنے لیے نہیں آتے، اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگتے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگتے۔ ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا، لیکن مدرسے کا تقاضا ہوتا ہے، مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اس میں اللہ والے بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، صاحب نسبت بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ تو چندہ دینے والوں کو یہ چاہیے کہ اس معاملے میں وہ ذرا احتیاط کریں، نہیں دینا ہے نہ دیں، خوش اسلوبی کے ساتھ ٹال دیں، لیکن سخت سست کہنے سے بچیں، سخت کلامی سے بچیں، ان کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی اور گستاخی کرنے سے بچیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جس کے ساتھ ہم گستاخی کر رہے ہیں وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، صاحب نسبت بزرگ ہو،
اور ہم اس کے ساتھ بد کلامی کر کے گستاخی کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لیں۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ مدرسوں کے کام کے لیے آتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لوگوں سے بہت چمٹ کے نہ مانگیں، اپنے مدرسے کی ضرورت ان کے سامنے رکھ دیں۔ اگر اضافہ کی درخواست کرنی ہے، اضافہ کی ایک مرتبہ درخواست کر دیں۔ جس طرح راستے میں چلتا ہوا فقیر چمٹ کر مانگتا ہے، ان کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں سے اس طرح چمٹ کر کے مانگیں، اپنے وقار کو ملحوظ رکھیں۔ مدرسہ ہم نہیں چلاتے، نہ چندہ دینے والے چلاتے ہیں، مدرسہ اللہ چلاتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو مدرسہ چلے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو مدرسہ نہیں چلے گا، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ ہمارا کام صرف کانوں تک آواز پہنچا دینا ہے، دلوں میں بات ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ تو ہم لوگوں کے روز مرہ کا تجربہ ہے، ہمیں خود نہیں معلوم رہتا ہے کہ یہ مدرسہ چلتا کیسے ہے۔ آپ جس ایک چھوٹے سے مدرسے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایک چھوٹے سے مدرسے کا سالانہ بجٹ 2.25 کروڑ روپیہ ہے۔ شروع سال میں جب ہم سوچتے ہیں کہ 2.25 کروڑ روپیہ کہاں سے آئے گا تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کہاں سے آئے گا، لیکن جب سال پورا ہوتا ہے اور حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو حساب کرتے کرتے وہ بجٹ تک پہنچ جاتا ہے، 2.25 کروڑ روپے فراہم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کرواتا ہے، کیونکہ یقین رکھیے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا یہ نظام الہامی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے جو سبب بنایا ہے اس ملک میں، وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے ذریعے ہی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں مدارس اسلامیہ نے کیا دیا؟ اصل میں اب لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے۔ ہماری پوری فکر اور پوری سوچ صرف ایک بالشت پیٹ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جو ہمارے ایک بالشت پیٹ کو بھرنے والا ہو گویا وہی کام کرنے والا ہے۔ اگر ان مدارس نے اعلیٰ تعلیم یافتہ، جدید تعلیم یافتہ پیدا کیے ہوتے تب تو آپ یہ کہتے کہ ان مدارس نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے، کیا ان مدارس اسلامیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کی دینی ضرورت کے لیے خود کفیل نہیں بنا دیا ہے؟ ان کی تمام دینی ضرورتیں، مذہبی ضرورتیں انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ دنیا کے کسی اور ملک کی طرف ہندوستانی مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ نے کیا نہیں دیے؟ مدارس اسلامیہ نے آپ کو محدث دیے، آپ کو مفسر دیے، آپ کو فقیہ دیے، اور آپ کو امام دیے، آپ کو عالم دیے، آپ کو مفتی دیے، آپ کو قاضی دیے۔ یہ سب آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور کس طرح پورا کرتے ہیں؟ بالکل فری، کوئی چارج نہیں، کوئی فیس نہیں،
وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں، جب چاہیں آپ جو مسئلہ پوچھنا چاہیں ہر وقت یہ آپ کو دستیاب ہیں اور پورے ملک کے کونے کونے میں دستیاب ہیں۔ کہنے کو تو کسی نے کہا تھا کہ 1 فون کی دوری پر ہم بیٹھے ہیں، وہ تو آج تک 1 فون کی دوری پر بیٹھے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کے علماء، مفتیان کرام اور فقہا یقیناً 1 فون کی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کا 12 بجا ہو، 2 بجا ہو، آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فون اٹھائیے، نمبر ملائیے اور مسئلہ پوچھ لیجئے، گھر بیٹھے ہوئے بستر پر لیٹے ہوئے مسئلہ پوچھ لیجئے۔ آپ کی تمام دینی ضروریات کو یہ مدارس اسلامیہ پوری کرتے ہیں۔ آپ سوچئے ہمارے ملک میں کتنی مسجدیں ہیں، اور پھر مسجدوں میں جو تراویح ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کہاں کہاں تراویح ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی مسجدیں ہیں اس کی 5 گنا مسجدیں اور ہو جائیں، اس کی 10 گنا مسجدیں اور ہو جائیں، تو ان مسجدوں میں قرآن کریم تراویح میں سنانے کے لیے آج کی تاریخ میں ہندوستان کے اندر حفاظ موجود ہیں۔ یہ حفاظ کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیے؟ یہ سب مدارس اسلامیہ نے ہماری دینی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان مدارس اسلامیہ کو باقی رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے جس طرح ہم اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں، اسی طرح اپنے بجٹ میں ہم مدارس اسلامیہ کی ضروریات کو بھی شامل کریں۔ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست ہے، چندہ دینے کے بعد یہ ہرگز مت سمجھیے گا کہ مدرسہ آپ چلاتے ہیں۔ آپ چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ بند ہو جائے گا۔ ایسے خبط میں مبتلا مت ہوئیے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیا گیا جنہیں اس پر غرور تھا کہ میں نے چندہ بند کر دیا تو مدرسے کا نقصان ہو جائے گا۔ مدرسے کا نقصان نہیں ہوتا، خود اس آدمی کا نقصان ہوتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے کسی دوسرے بندے کو کھڑا کرتا ہے جو اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اپنے ساتھ تو اسی شہر میں واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ایک جگہ چندے کے لیے جانا ہوا، انہوں نے کہا اب میں سراج العلوم کو چندہ نہیں دوں گا، خاموشی سے چلے آئے اور باہر نکلے۔ ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا چندے کے لیے، جتنا وہ دے رہا تھا اس کا دوگنا اس آدمی نے روڈ پر کھڑے ہو کر کے دیا اور پاوتی بنوائی۔ تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں، اور ہندوستان میں ایسے واقعات ہیں۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف تقریریں کر رہے تھے۔ ملک کی آزادی کا دور چل رہا تھا، اور حضرت شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی تھے، بخاری بھی پڑھاتے تھے، ترمذی شریف بھی پڑھاتے تھے۔ انگریزوں نے سوچا کہ شیخ الاسلام کو روکا کیسے جائے انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے سے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس مدرسے کے ذمہ داروں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ مولانا حسین احمد کو مدرسے سے نکال دیں۔ جب مدرسے سے نکال دیں گے تو ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اب کہاں سے دباؤ ڈالا جائے؟ تو اس کا پتہ لگایا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کو سب سے بڑا چندہ کون دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ حیدرآباد کے نواب صاحب دارالعلوم دیوبند کو سب سے بڑا چندہ دیتے ہیں۔ انگریزوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو یہ خط لکھیے کہ مولانا حسین احمد کو مدرسے سے نکال دیں۔ نواب صاحب نے دارالعلوم دیوبند کو یہ خط لکھا۔ اس وقت حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم سے الگ کر دیا جائے۔ اگر ان کو الگ نہیں کیا گیا
تو میں چندہ دینا بند کر دوں گا۔ حکیم الاسلام تو حکیم الاسلام تھے، انہوں نے حکیمانہ جواب دیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھا نواب صاحب کو کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم دیوبند میں رہنا یہ انگریزوں کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ 6 دن تو وہ دارالعلوم میں رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہیں باہر نکل نہیں پاتے، صرف جمعہ کو چھٹی رہتی ہے اور 1 دن کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ اگر مدرسے سے ان کو نکال دیا جائے گا تو ان کا پورا ہفتہ خالی ہو جائے گا۔ انگریز 1 دن سے گھبراتا ہے، پھر تو پورے ہفتے پورے ملک میں ان کی تقریریں ہوں گی، اس لیے اس شیر کو پنجرے میں بند رہنے دیا جائے، یہ انگریزوں کے لیے مفید ہے۔ یہ حکیم الاسلام نے لکھا، اور جب حضرت شیخ الاسلام کو پتہ چلا تو حضرت شیخ الاسلام دفتر اہتمام میں تشریف لے گئے اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ وہ خط بتاؤ جو نواب صاحب نے لکھا تھا اور وہ جواب بتاؤ جو آپ نے ان کو دیا ہے۔ حضرت محترم صاحب نے دونوں خط سامنے رکھ دیے۔ پڑھنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دوسرا خط لکھو، اور اس میں نواب حیدرآباد کو یہ لکھو کہ آئندہ کی بات تو چھوڑیے، اب تک کتنا چندہ آپ نے دارالعلوم کو دیا ہے اس کا پورا حساب آپ بھیج دیجئے، وہ سارا پیسہ آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حکیم الاسلام کا جواب حکیمانہ تھا اور شیخ الاسلام کا جواب مجاہدانہ تھا۔ تو میرے دوستو، یہ مدرسے اگر کوئی سمجھے کہ میں بڑا چندہ دیتا ہوں، میرے چندے سے چلتا ہے، تو وہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے۔ یہ مدرسے اللہ چلاتا ہے، اللہ کی مدد سے یہ مدرسے چلتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے، ہمارا پیسہ کسی مدرسے میں لگ رہا ہے اور اس کے ذریعے دین اور علم دین کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے۔ چندہ دے کر اور پھر احسان جتانا اور کسی طرح کا احسان لادنا، یہ تو نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق ہے۔ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور گناہ اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ جب چندہ دے کر احسان جتا دیا یا صدقہ دے کر کے جس کو دیا ہے اس کے اوپر احسان جتا دیا یا سخت سست بھی کہہ دیا تو سب کیا کرایا بیکار ہو گیا۔ اب اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس سلسلے میں احتیاط برتو۔ اگر آپ کو نہیں دینا ہے یا نہیں گنجائش ہے تو اچھے طریقے سے ان کو جواب دے کر کے اور ان کو رخصت کرو۔ ان کو ڈانٹنا، جھڑکنا، تانے دینا، سخت سست کہنا، بد کلامی کہنا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے اور اپنے صدقات اور زکوٰۃ اور عطیات کو برباد کرنا ہے۔ اس سلسلے میں احتیاط رکھو اور دیکھو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنا دیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کس نیت سے دیا ہے، وہ نیت دیکھتے ہیں، وہ گنتے نہیں۔ ان کے ہاں گنتی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ان کے ہاں وزن حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور وزن عمل میں اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، گنتی سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ 10 روپیہ دینے والا
اس شخص سے کہیں بہتر ہے جو 10 لاکھ دیتا ہے اور دکھاوے کے لیے دیتا ہے اور ریاکاری کے طور پر دیتا ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم کا 100 سالہ اجلاس ہوا تھا تو مالیات کی فراہمی کے لیے بارہ بنکی اور گونڈا، بہرائچ، بستی، گورکھپور یہ پٹا ان کو ملا تھا، اس میں گئے تھے۔ وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ میں بہرائچ گیا، بہرائچ سے پھر اپنے ایک دوست کو لے کر کے وہاں کا ایک مشہور قصبہ ہے نانپارا، وہاں کے ایک بڑے آدمی تھے، ان کے بڑی آفس تھی، وہاں گئے اور جب گفتگو شروع ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند سالانہ اجلاس 100 سالہ اجلاس کر رہا ہے اور اس کے لیے مالیات کی فراہمی کے لیے یہ حضرت تشریف لائے ہیں، تو کچھ ایسی ہلکی باتیں انہوں نے کر دیں، ارے مدرسے والوں کو کیا ہے، جب چاہتے ہیں چلے آتے ہیں، کاروبار کیا ہے دیکھتے نہیں ہیں، مندہ چل رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا وحید الزماں صاحب نے فرمایا کہ میں تو کھڑا ہو گیا، میں نے مولانا سلامت اللہ صاحب جو مجھ کو لے کر گئے تھے ان سے کہا سلامت اللہ اٹھو، ہمیں ایسے لوگوں کا چندہ نہیں چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ میں جھولا ڈال کر آئے ہیں تو ہم کوئی فقیر ہیں، ہم کوئی مسکین ہیں۔ یہ دارالعلوم کی وجہ سے ہم نے یہ جھولا ہاتھ میں پکڑا ہے، ہمیں ان کے چندے کی ضرورت نہیں ہے اور دارالعلوم کو ایسے آدمی کے چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ بہت انہوں نے پھر کوشش کی لیکن ہم نے ان کا چندہ نہیں لیا۔ کہنے لگے پھر گونڈا میں ایک جگہ جا رہے تھے، ایکے سے جا رہے تھے، ایکا گاڑی تھی، اس پر بیٹھے ہوئے تھے، دھول اڑ رہی تھی اور راستے کے ایک کنارے ایک خاتون آ گئیں، انہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی اور ساڑی کے پلو میں کچھ باندھ رکھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایکا آ رہا ہے تو وہاں شہرت ہو گئی تھی کہ دارالعلوم دیوبند سے علماء آئے ہیں چندے کے لیے، تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس ایکا گاڑی کو رکوایا اور پوچھا کہ آپ دیوبند سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو وہ کھولنے لگیں اپنی وہ گرہ جو انہوں نے ساڑی کے پلو میں لگائی تھی۔ ہم نے کہا ماں جی رکیے۔ مولانا فرماتے تھے کہ ہم ایکے سے اترے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے کچھ سکے باندھ رکھے تھے اور وہ ہمیں دیے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ماں جی آپ دارالعلوم کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعاؤں سے ہی دارالعلوم چلتا ہے، کسی امیر کے بڑے بڑے چندوں سے دارالعلوم نہیں چلتا، اخلاص کی بنیاد پر دارالعلوم چلتا ہے۔ کہنے ہم نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہ چند روپے جو سکے کی شکل میں تھے وہ ہم نے لیے۔ تو میرے دوستو، چندہ دینے کے بعد کبھی یہ دل میں خیال مت لانا کہ ہم نے تو چندہ دیا۔ یہی ہم نے دیکھا ہے، وہ پرانا آفس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت سراج العلوم میں جو داخلہ فارم تھا وہ 50 روپے میں دیا جاتا تھا۔ ایک صاحب اس 50 روپے کے لیے جھگڑنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آنا آفس میں چندہ لینے تو بتاؤں گا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس طرح کی ذہنیت کو، یہیں ایک الیکشن کے موقع پر پتھراؤ ہو رہا تھا، یہیں مسجد کے پترے کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا، گیٹ کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا اور چلا چلا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں سیٹھ ہیں، وہ اتنا چندہ دیتے ہیں، اب آج سے سراج العلوم کو چندہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے چندہ نہیں دیا تو کیا سراج العلوم رک گیا؟ اور سراج العلوم کیا کسی کے چندہ دینے سے یا روک لینے سے کوئی مدرسہ نہیں رکتا۔ میں نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ اللہ کا قائم کیا ہوا نظام ہے۔ ہندوستان میں ایک آدمی بند کرے گا تو 10 اللہ کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ انہیں کھڑا کرے گا۔ یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خود ہم لوگ رمضان کے بعد اس فکر میں رہتے ہیں کہ چندہ تو اتنا ہوا ہے، یہ 50 60 70 لاکھ رمضان
رمضان میں ہوا ہے، باقی ابھی 1.5 کروڑ روپیہ آنا ہے، وہ کیسے آئے گا؟ لیکن جب سال پورا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ آ گیا اور پورا ہو گیا، یہ اللہ ہی پورا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ حضرات کو بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہ سوچئے گا کہ جب پورا ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم سراج العلوم کی مدد کریں۔ نہیں بھائی، آپ حضرات بھی دیتے رہا کیجئے، آپ کے 10 روپے میں، 20 روپے میں، 50 روپے میں بڑی برکت ہے۔ یہ مت سوچئے کہ یہ 10 روپیہ ہے کیا دیں، 20 روپیہ ہے کیا دیں، اخلاص سے دیے ہوئے 1 روپے میں بڑی برکت ہے۔ ابھی آج میں بمبئی گیا تھا ایک مسجد میں نے وہاں یہ اعلان کیا کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو یہ فیصلہ کیجئے کہ اپنے ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں گے، اور اگر یہ موقع نکل گیا، اولاد جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، وہ دوسری تعلیم اس نے حاصل کر لیا، اب وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتے، تو فیصلہ کیجئے آپ کے پوتے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، پوتوں میں سے کسی کو حافظ قرآن بنائیے، نواسوں میں سے کسی کو حافظ قرآن بنائیے۔ آخرت کا تو انتظام کر لیجئے، کل قیامت کے دن جب گاڑی پھنس جائے اور فیصلہ کچھ ہمارے خلاف آ جائے تو کم سے کم ہمارے گھر میں ایک ایسا تو ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ کوٹا دے دیں گے کہ یہ تیرے کوٹے میں 10 آدمی ہیں جن کی تو سفارش کر کے بخشوا سکتا ہے، تو ہمارے گھر کا بچہ ہوگا تو کم سے کم وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے دادا کا انجام خراب ہو جائے، اس کے نانا کا انجام خراب ہو جائے، اس کے بابا کا، اس کے باپ کا، ماں کا انجام خراب ہو جائے۔ 10 آدمیوں کی وہ سفارش کر سکتا ہے، تو ایک سفارشی تو ہمارے گھر میں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ موقع بھی نکل گیا ہے تو اب بھی موقع ہے، میں نے لوگوں سے کہا اب بھی موقع ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو چلتے ہیں، ان مدرسوں میں غریب ماں باپ کے بچے بھی آ کر پڑھتے ہیں، یتیم اور نادار بچے بھی آ کر کے پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے خرچ سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، پھر وہ پڑھے گا، پڑھائے گا جہاں تک جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں وہ سلسلہ لکھا جاتا۔ اور سودا بڑا سستا ہے، ہمارے یہاں جو اوسط صلاحیت رکھنے والا طالب علم ہوتا ہے وہ 3 سال میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اور 1 سال کا اس کا پورا خرچہ 12,000 روپیہ ہوتا ہے۔ 36,000 روپے میں آپ کو ایک حافظ قرآن مل جائے گا، ایک سفارشی مل جائے گا۔ تو الحمدللہ کئی لوگوں نے کھڑے ہو کر کے نام لکھوائے اور پیسے بھی دیے، اور ہمارے بھیونڈی میں ابھی اس چیز کی کمی ہے، لوگ اس رخ پر سوچ نہیں رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس رخ پر سوچیں، اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے کی غور و فکر کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔